رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا۔ فرمایا جب تم نماز پڑھ چکو، نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، چاہے قیام کی حالت میں، وقعود چاہے بیٹھنے کی حالت میں، ہر طرح جس حالت میں بھی ہو رب تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر فرض کی ایک حد مقرر فرمائی، ایک باؤنڈری مقرر فرمائی ہے ہر فرض کی، لیکن رب کائنات نے اپنے ذکر کی، ذکر اللہ کی کوئی حد، کوئی باؤنڈری ارشاد نہیں فرمائی، متعین نہیں فرمائی۔ آپ دیکھ لیں، نماز پڑھنی ہے تو وقت ہے، فجر کا الگ وقت ہے، صبح کا الگ ہے، عصر کا الگ ہے، مغرب کا، عشاء کا وقت معین ہے۔ رمضان شریف کے روزے فرض کیے، ایک وقت ہے، اس وقت میں روزے رکھنے ہیں فرض، اور صبح سے شام تک ایک وقت ہے کہ کب سحری کرنی ہے، کب افطار کرنا ہے، ایک وقت ہے۔ جس پہ حج فرض ہے اس کا ایک وقت ہے کہ ذی الحجہ میں ہی حج کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ دوپہر کے وقت فجر کی نماز پڑھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی شوال میں رمضان کے روزے رکھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں قضا ہو الگ بات ہے، قضا کی الگ بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی حج جس پہ فرض ہو اور وہ حج کے مہینے سے الگ ہٹ کر حج کے مہینے کے علاوہ وہ حج ادا کرنے جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وقت ہے، معین ہے، ایک باؤنڈری ہے، حد ہے، اس حد میں رہ کے کرنا ہے۔ لیکن رب کائنات نے اپنے ذکر کی کوئی حد نہیں رکھی، کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حالت معین نہیں کی۔ چاہے آپ بیٹھ کے کریں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، آپ سوتے ہوئے کریں کوئی بات نہیں، ذکر ہے۔ آپ صبح کریں کوئی مسئلہ نہیں، شام کریں کوئی مسئلہ نہیں، رات کو کریں کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کام میں مصروف ہیں، ہاتھوں سے کام کریں اور منہ سے رب تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایشو نہیں۔ تو یہ رب تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب نبی پاک کو رب کائنات نے معراج کروائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات دیکھا کہ ایک شخص عرش الہی کے نور میں ڈوبا ہوا ہے، ایک شخص عرش الہی کے نور میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دریافت کیا، میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ کیا یہ کوئی نبی ہے جو عرش الہی کے نور میں ڈوبا ہوا ہے؟ یہاں کوئی یہ اعتراض نہ کر دے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، تبھی تو آپ نے ملائکہ سے پوچھا۔ تو یہ اعتراض نہ کر دے۔ میں کہتا ہوں صاحب والا کہ ہر بات اس لیے نہیں پوچھی جاتی کہ بندے کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا، ہر بات اس لیے دریافت نہیں کی جاتی کہ پوچھنے والا سائل اس بات کے علم سے لا علم ہوتا ہے، بلکہ بعض باتیں اس لیے بھی پوچھی جاتی ہیں کہ صاحب والا دوسروں کو بھی اس کا علم ہو جائے۔ کیا بات ہے! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ نے بھی سنی ہوگی، ہمارے علماء کرام اس کو بیان کرتے رہتے ہیں، سنا دیتا ہوں۔ تعالیٰ کے فرشتے آسمان سے زمین پر تشریف لاتے ہیں زمین، اور زمین میں وہ کچھ تلاش کرتے ہیں۔ کیا تلاش کرتے ہیں؟ وہ تلاش کرتے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں جو آپس میں جمع ہو کر رب تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، رب تعالیٰ کی یاد بنا رہے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ کے ذکر کی جب انہیں محفل مل جاتی ہے تو وہ فرشتے وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ جب وہ محفل ذکر خدا کی ختم ہو جائے، مکمل ہو جائے، لوگ ذکر و اذکار کر کے گھر کو چلے جائیں، وہ فرشتے بھی وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور جب وہ عرش الہی کے پاس پہنچتے ہیں تو رب کائنات فرشتوں سے پوچھتا ہے اے فرشتوں، تم زمین پہ گئے تھے، تم یہ بتاؤ کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، کس کام میں مصروف تھے، کیا مشغولیت تھی میرے بندوں کی؟ کیا رب کائنات نہیں جانتا؟ جانتا ہے۔
رب کائنات کو ہر چیز کا علم ہے، اور میں کہتا ہوں کہ صاحب والا جو اس بات کا انکار کرے بلکہ تھوڑا سا بھی شک کرے کہ رب کائنات کو معاذ اللہ تھوڑا سا بھی شک کرے کہ علم نہیں، تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، کافر۔ لیکن رب تعالیٰ تو فرما رہا ہے، اے فرشتوں میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ رب تعالیٰ تو پوچھ رہا ہے فرشتوں سے، کیا کہو گے کہ رب تعالیٰ کو علم نہیں، اگر ایسا کہا، ایسا سوچا بھی تو کافر ہو جاؤ گے۔ تو جس طرح جو بندہ رب تعالیٰ کے علم کا منکر ہو وہ کافر ہے، اسی طرح جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم عطائی غیب کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ جو نبی پاک کے علم غیب عطائی کا منکر ہے وہ بندہ بھی کافر ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، رب کائنات پوچھتا ہے، اے فرشتوں یہ تو بتاؤ کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، وہ ان کی مشغولیت کیا تھی، وہ کس کام میں مصروف تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، رب کائنات تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری یاد میں مشغول تھے، انہوں نے ایک محفل جمعی ہوئی تھی، وہ جمع ہوئے بیٹھے تھے، وہ تیری یاد کر رہے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے۔ تو رب تعالیٰ اب اگلا سوال فرشتوں سے پھر دریافت فرماتا ہے، اور خود فرماتا ہے قرآن پاک میں، انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے اندر ہونے والے گمان کو بھی جانتا ہے۔ لیکن دریافت فرشتوں سے کیا جا رہا ہے، فرشتوں سے پوچھا جا رہا ہے، فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ وہ تو اسے جنت کا سوال کرتے ہیں، وہ تیری جنت کو مانگ رہے۔ رب کائنات اب تیسرا سوال کرتا ہے، پہلا سوال کر کیا رہے تھے، دوسرا سوال کیا مانگ رہے تھے، اب تیسرا سوال ہے۔ رب کائنات فرشتوں سے پوچھ رہا ہے، اب فرشتے بھی اعتراض نہیں کرتے، جو بات آج کل کے مولوی کو سمجھ نہیں آتی، فرشتے بھی اعتراض نہیں کرتے کہ رب کائنات تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، تو ہم سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں میرے بندے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ وہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ کر کیا رہے تھے؟ رب تعالیٰ کا ذکر، مانگ کیا رہے تھے؟ جنت، پناہ کس چیز سے؟ جہنم سے۔ تو رب کائنات فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے انہیں جنت عطا کی اور جہنم سے نجات دے، جنت عطا کی اور جہنم سے انہیں نجات دے دی، یہ رب تعالیٰ ارشاد۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ کوئی نبی ہے؟ عرض کی گئی، آقا نہیں، نبی نہیں ہے۔ دوبارہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا یہ کوئی شہید ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جواب پیش کیا گیا، آقا نہیں، نہ یہ نبی ہے نہ یہ شہید ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا، اے فرشتوں کیا یہ کوئی ولی ہے؟ عرض کی کہ آقا نہیں، نہ یہ نبی نہ یہ شہید ہے نہ یہ ولی ہے، بلکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بندہ تو آپ کی امت سے وہ بندہ ہے جو رب تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا تھا، رب تعالیٰ کا ذکر جو کثرت سے کرتا تھا اسے رب تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اور اس بندے کے اندر دوسری خصلت یہ تھی، دوسری خوبی یہ تھی کہ یہ مسجد میں اکثر آیا جایا کرتا تھا، نمازیں باجماعت ادا کیا کرتا تھا، اور اس کے اندر تیسری خصلت، تیسری خوبی یہ تھی کہ یہ بندہ اپنے والدین کو گالیاں نہیں دلوایا کرتا تھا۔ پہلی خصلت، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرتا تھا۔ آج میں اور آپ غور کریں، کیا ہم رب تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں؟ کثرت سے کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو مبارک ہو، اگر ہم رب تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے تو پھر ہمیں چاہیے کہ رب تعالیٰ کا ذکر کریں اور کثرت سے کریں۔ اور دوسری خوبی، یہ مسجد میں آتا جاتا ہے، اس کا آنا جانا اکثر مسجد میں لگا رہتا تھا، یہ نمازیں باجماعت پڑھا کرتا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ نمازیں باجماعت ادا کریں، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ نماز نہ پڑھنے کی ایک وعید ہی کافی ہے، اتنی وعید ہی کافی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز باجماعت پڑھیں اور 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، کوئی سستی نماز کے حوالے سے کوئی نہیں چلنی چاہیے۔ اور تیسری خصلت اس بندے کے اندر یہ تھی جو اپنے والدین کو گالیاں نہیں دلواتا تھا، نہ کسی کے والدین کو گالیاں دیتا، نہ کوئی اس کے والدین کو گالیاں دیتا۔
ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین کی عزت سلامت رہے، ہمارے والدین کو کوئی برا بھلا نہ کہے، تو پھر کسی کے والد کو برا بھلا نہ کہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے والدین کی عزت کرنا سیکھ جائیں، آپ کے والدین کی عزت زمانہ کرے گا۔ بہرحال میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کے فضائل بیان کر رہا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کائنات فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تو مجھے یاد کرتا ہے، جب تو میرا ذکر کرتا ہے، جب مجھے یاد کرتا ہے تو میرا شکر کرتا ہے، میں نے جو تجھے نعمتیں دی ہیں تو اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب تو میری یاد سے غافل ہو جاتا ہے، میرا ذکر نہیں نہ کرتا، تو پھر تو میری نافرمانی کرتا ہے۔ آج ہر جگہ مسلمان رب تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگا ہوا ہے، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ڈرامے دیکھ رہا ہے، کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی سود کھا رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی نمازیں چھوڑ رہا ہے، تو کوئی اپنے ہمسایوں کا حق دبا رہا ہے، کوئی کسی کو ستا رہا ہے، تو کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے۔ کیا یہ رب تعالیٰ کی نافرمانیاں کہیں اس لیے تو نہیں ہوئی کہ ہم نے رب تعالیٰ کا ذکر کرنا چھوڑ دیا؟ خدا کے بندو، اگر خدا کی نافرمانی سے بچنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ تم رب تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، تو پھر میرا مشورہ ہے کہ رب تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کرو۔ انشاءاللہ آپ رب تعالیٰ کی نافرمانیوں سے نجات پا جائیں۔ اور ذکر کرنے والوں کی ایک اور بڑی پیاری فضیلت میں سناتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن رب کائنات ایک قوم کو اٹھائے گا، ایک قوم کو رب کائنات اٹھائے گا، اور ان کے چہرے پر نور ہوگا، ان کی پیشانی پر، ان کے منہ پر نور ہوگا، ان کے فیس پر لائٹ ہوگی، اور ان کے لیے ممبر ہوں گے موتیوں کے، وہ ان پر بیٹھے ہوں گے، تو لوگ ان پہ رشک کریں گے، پوچھیں گے کیا کہ یہ کوئی نبی ہے؟ جواب آئے گا نہیں۔ پھر پوچھیں گے کیا یہ کوئی شہید ہے؟ جواب آئے گا نہیں۔ تو ایک اعرابی نے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان کی پہچان بتائیے، ان کا حلیہ بیان فرما دیجئے تاکہ ہم انہیں پہچان لیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مختلف قبیلوں سے، مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر دو خصلتیں ہوں گی۔ ایک خصلت، ایک خوبی تو ان کے اندر یہ ہوگی کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، آپس میں کوئی مقصد نہیں، کوئی لین دین، کوئی تعلق نہیں، کوئی کاروباری لین دین نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، بلکہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وہ لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہ دینی بھائی ہوں گے، دین کی غرض سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ اور دوسری خصلت ان کے اندر وہ ہوگی کہ وہ لوگ رب تعالیٰ کی ذکر کی محفلیں کرنے والے ہوں گے، جب بھی کہیں اکٹھے ہوتے ہیں تو رب تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، یہ ان کو رب تعالیٰ مقام دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے وقت کی قدر کریں، اگر ہمارے پاس وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرصت دی ہے، تو پھر رب تعالیٰ کا ذکر کریں، اور لوگوں سے اس بنا پر نہیں کہ اس سے میرا تعلق ہے، اس سے میرا کاروبار ہے، لین دین ہے، نہیں، کہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کریں، قریبوں سے محبت کریں۔ اور ذکر کرنے کی فضیلت کے بارے میں ابن ماجہ کی حدیث ہے، ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو ہریرہ ایک پودا لگا رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ اب جناب ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میں ایک پودا لگا رہا ہوں، ایک درخت لگا رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر درخت لگانے کا طریقہ نہ بتا دوں؟ تو ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں بتا دیجئے، ارشاد فرمائیے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، جو بندہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان تین کلمات کے بدلے میں جنت میں 3 درخت لگ جاتے ہیں۔ تو احباب، دیکھا آپ نے، سنا آپ نے کہ جنت میں درخت لگوانے کا کتنا آسان طریقہ ہے، کتنا آسان۔ اگر آج کسی نے کسی مشہور شہر میں
کوئی پلاٹ، کوئی بنگلہ، کوئی مکان لینا ہو تو اسے بڑی سوچ بچار کرنی پڑتی ہے، بڑی جائیداد بیچنی پڑتی ہے، اور پھر جا کے وہ وہاں مکان یا پلاٹ لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن جنت میں درخت لگوانا کتنا آسان ہے کہ 3 کلمے پڑھو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو انشاءاللہ آپ کے جنت میں 3 درخت لگ جائیں گے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ جب ہم فائر بیٹھیں یا پھر ڈرائیونگ کر رہے ہوں اور کہیں سگنل پہ رک جائیں یا کہیں ہجوم میں رک جائیں، رش لگ جائے، ڈرائیونگ سے رک جائیں، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ جنت میں درخت لگتے جائیں گے۔ ہم جتنی بار پڑھیں گے جنت میں درخت لگے گے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ جزاک اللہ۔